امام نے بھی روک کے سمجھایا ہے کہ میری پھوپھی کی حیثیت کیا ہے۔ امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، سمجھ گیا؟ امام پوچھتے ہیں کیوں؟ تاکہ عظمت کا اندازہ ہو۔ حسین کا روضہ بنانا تو زینب کا بھی بنانا معمولی کام نہیں کیا ہے۔ تو بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ صبح کی مجلس میں زیارت کے فضائل سنا چکا آپ کو۔ ایکول ٹو حج پیغمبر، حج پیغمبر ایکول ٹو ضربت علی، ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل۔ یہ ہے نا، دنیا کو زیارت کا حق ہے زیادہ، آپ کو زیارت کا حق ہے زیادہ، یا امام سجاد اور جناب زینب کو؟ جیسے ہی اجازت ملی تھی جناب زینب کا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارے بیٹا جلدی تیاری کرو، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، زیارت کو چلیں، کہنا چاہیے۔ آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ جناب زینب نے زیارت کی بات کی ہو؟ ہاں، حق آپ کو زیادہ ہے زیارت کا، جناب زینب کو کیا فرمایا؟ بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا میں رو نہیں پائی ہوں، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ اپنے بھیا کا ماتم کر سکوں، ہے نا؟ آئیے بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی جیسے اتنے دن صبر کیا، 1 ہفتہ اور 10 دن اور پہنچ جائیے کربلا، دونوں کام ایک ساتھ ہوگا، مجلس بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگا، زیارت بھی ہوگی۔ اب سمجھے آپ زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ عقیلہ قریش، قریش کی سب سے عقل مند عورت بی بی۔ کیوں کہ تم نہیں سمجھے، میں کربلا جا سکتی ہوں، مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے زیارت ٹھیک ہے، میرے بھائی ہیں، مگر زیارت سے زیادہ اہم میں اس قربانی کا بچانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا تو اس سے بچے گا؟ کہ سنو 2-3 چیزوں پہ غور کر لو۔ میدان غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ 1.25 لاکھ۔ علی کو مجمع میں اٹھا کے کہا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا کے بعد کی بات نہیں ہے، خود علی نے پوچھا ہے کوفے میں منبر سے، یعنی نیئر اباؤٹ کہ جب ودن 30 ایئر 25-30 کے بیچ ایسے ہی مولا نے پوچھا تم تھے غدیر میں، تم نے سنا پیغمبر کو من کنت مولا؟ بعد کی بات نہیں، اس نے مولا کے منہ پہ کہا، سنا نہیں سنا ہے؟ حافظہ کام نہیں کر رہا ہے صاحب۔ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا ہے، ودن 30 ایئر علی کے منہ پر جس کا کیس ہے اس کے منہ پہ کہہ دیا نہیں یاد آ رہا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟ بولیے، کسی رورل ایریے میں تھا، دیہات میں تھا، گاؤں میں تھا، جس کو آج کی لینگویج میں کہیے ہارٹ آف سٹی، مرکز شہر، مسجد نبوی سے متصل ہے نا؟ بیچ شہر کا کیس ہے، گھر جلا دیا گیا ہے نہیں ہے؟ آج ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، اٹس امپاسبل ہے یا نہیں ہے؟ جناب زینب سمجھ رہی ہیں کہ جو حال جو ہے وہ غدیر کا ہوا، جو حال میری ماں کے مصیبتوں کا ہوا، میں بھیا کے مصائب کا وہ حال نہیں ہونے دوں گی۔ زیارت بعد میں کروں گی، پہلے بھیا کی قربانی کا بیمہ کروں گی۔ زینب نے کربلا کو بعد میں رکھا، کربلا سے پہلے شام میں مجلس کا انعقاد کیا، اور وہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ آج آدمی جو ہے کچھ کر لے، مجلس کرے نہ کرے، حسین کے حق میں روئے نہ روئے، یزید کو غلط کہے نہ کہے، کربلا سے انکار نہیں کر سکتا آدمی۔ تو یہ کربلا، یزید، غدیر کو بھلایا بھلانے والوں نے، فاطمہ زہرا کی مصیبت کو بھلایا بھلانے والوں نے، لیکن آج کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کربلا کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ انہی مجلسوں نے، ہے نا؟ یہ ہر سال جو مجلسیں ہوتی ہیں اس سے کربلا جو ہے وہ بھولی نہیں جا رہی ہے، اور اس کی شروعات کس نے کی؟ جناب زینب نے، صلوات بر محمد۔ اور اثر بھی تو دیکھ، اب سمجھ میں آیا کتنا بڑا کارنامہ ہے جناب زینب کا اس پورے واقعے کربلا کو بچانے میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین لے کے کیوں آئے تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ اور آپ سنیے،
کل سے اب تک کتنی مجلس ہو چکی؟ چھٹی ہے یہ، 6 اور ہونی ہے، 12 مجلس تو یہی ہونی ہے۔ کب سے کر رہے ہیں آپ مجلسیں؟ پہلی محرم سے 40 تک ہو گیا 50 دن، 21 22 آج 23 ہے نا، 53 دن ہو گئے آپ کو مجلس کرتے ہوئے۔ ابھی فی الحال اس سال کتنے دن ہو گئے؟ 53 54 دن ہو گئے۔ زینب نے شام میں کتنے دن مجلس کی؟ عشرہ نہیں، 7 دن، روایات میں ہے کتنا؟ 7 دن۔ آپ بتاؤں میں اس 7 دن میں کیا کیا ہے زینب نے، اور مجلس تمام۔ صلوات بر محمد اس ایک ہفتے میں 7 دن میں مجلس نے کمال کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ پہلے جانے کا سنیے پھر آنے کا۔ یہ شام اس کی کیفیت بتاؤں کیا ہے، سب جانے دیے۔ ایک بوڑھے کا قصہ سناتا ہوں، لڑکوں کی بات نہیں ہے، جوانوں کی بات نہیں ہے۔ بوڑھا آتا ہے، جب یہ شام میں قافلہ داخل ہوا تو ایک بوڑھا آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے قافلے وہ ناقے کے پاس، اور آ کے بدتمیزی کرتا ہے۔ یزید کے لیے اس نے امیر المومنین کا لفظ ورڈ یوز کیا، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے مسنگ مجھ سے کہ اس نے جو ہے وہ یزید امیر المومنین کو فتح دی اور تم لوگوں کا جھوٹ آشکار کیا۔ انصاف سے بتائیے، جلال آنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ غصہ آنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ صبر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھیے۔ امام سے کہہ رہا تمہارا جھوٹ آشکار کیا، یزید کو اللہ نے شکر ہے خدا کا الحمدللہ۔ امام نے بہت آرام سے فرمایا اقرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، قال شیخ نعم۔ اقرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ہاں پڑھی ہے کہ فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں۔ اقرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى، جب تم کو کچھ مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے۔ قال الشیخ نعم، ہاں فنحن القربى یا شیخ، وہ قربا ہم ہیں۔ اقرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، فتق والی ہے کہ قربا کو ان کا حق دے دو، پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے، فنحن القربى یا شیخ، بھیا وہ قربا ہم ہیں۔ اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پڑھی ہے یہ آیت؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے۔ اب وہ ہکا بکا ہو گیا، یار ہم کو کیا بتایا گیا، یہ کون ہے؟ ہم سے کہا گیا خارجی ہیں، بے دین ہیں، ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ صاحب ایسا سک پکایا، قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں نا، تاؤ بہت آتا ہے نا ہم لوگوں کو، مانو چاہے نہ مانو، قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو۔ امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ اب جب اس کو یہ احساس ہوا یہ اولاد رسول، ارے باپ رے باپ ہم نے کیا کیا، قریب آتا ہے کہتا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر میں معاف ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو اسی کا بیٹا ہے نا جس نے ہور کو کلیجے سے لگایا۔ فرمایا بے شک ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کیا، لیکن یہ بات کھلنے نہ پائے، اوپن نہ ہونے پائے، پبلک میں نہ جانے پائے۔ جانتے کیا ہوا؟ فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل۔ یہ قصہ یزید تک پہنچا، اس نے کہا مار دو، یہ کم وقت رہے گا بیان ہوگا نا، وہیں دفنا دو۔ اتنی تک کوشش کی گئی ہے کہ ایک اگر سیٹ ہو رہا ہے نا توبہ کرا وہ بھی زندہ نہ رہے۔ ایسے میں حسین کی قربانی کو بچانا آسان کام ہے۔ یہ ہے شام کی حالت جب یہ قافلہ آیا ہے، عورتیں تماشا دیکھنے آئی ہیں۔ کوفے میں بھی یہی رہا ہے،
شام میں بھی یہی رہا ہے. ایک ہفتے کی مجلس کی جناب زینب نے. جاتے وقت شام یہ تھا, سمجھ میں آ گیا نا. اب ایک ہفتے کی مجلس کے بعد یہ قافلہ چلا. ایک بزرگوار لکھتے ہیں, ظاہر نامہ اشتہاردی لکھا کہ جب یہ قافلہ شام سے چلنے لگا نا تو ایک عورت ایسی نہیں تھی شام کی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھیں. ہاں, اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو اب تماشا دیکھنے نہیں, یہ رخصت کرنے آئے ہیں. کسی فارسی شاعر کا شعر ہے, بہت سے بھوپال والے سمجھ لیں گے, ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا کمال ہے شہزادی کا. شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود, وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت. آئی تھی تو یہ شامی تماشا دیکھنے آئی تھی, جا رہی ہے تو یہ رخصت کرنے آئی ہے. رخصت کا ماحول نقل کروں آپ کو. آگے آگے عماریاں ہیں, پیچھے پیچھے یہ شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے چلی ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے, یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں. کہ روایت کہتی ہے ایک جگہ پر بی بی نے اپنی سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ ڈالی شام کی عورتوں پر جو رخصت کرنے آئی ہیں. اے شام کی عورتوں, ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں مانگتے, بس ایک خواہش ہے. سمجھ گئے آپ نا, سمجھ گئے. مجلسوں میں بڑے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ اس قافلے میں وطن کو کون یاد کرتے تھے؟ ہاں, اور وہی رہ گئی ہے نا. لہذا پردہ ہٹایا, ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں مانگتے, بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے. اب جا رہے ہیں, بچی تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں, بس تم سے اتنی درخواست ہے, ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا, کبھی کبھی اس کی قبر پہ آ کے شمع روشن. قافلہ آگے بڑھ گیا. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک منزل وہ آئی جہاں سے 2 راستے تھے. ایک راستہ سیدھے مدینہ جاتا تھا اور ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. امام فرماتے وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا, ہم نے اپنے رہنما بھائی بشیر ابن جزلم حزلم کیا ہے اس سے کہا کہ ہم کو اس راستے سے لے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کے لیے چلا, 20 سفر آ گئی. پیغمبر اکرم کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. فرات میں غسل وغیرہ کیا, اپنے غلام کے ساتھ قبر حسین پر آئے. ابھی وہ حسین سے باتیں ہی کر رہے ہیں جس میں ایک جملہ بھی ہے, سنا دوں آپ کو. آئے, کہنے لگا حسین, جناب جابر امام حسین سے بڑے ہیں ایج میں, اے حسین بچپنے سے جانتا ہوں تم کو حسین, اے میرے حبیب, اے حسین کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا حسین میں نے تم کو سلام کیا ہو اور تم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو. حسین, اے حسین آج جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بیان کر رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. روایت کہتے ہیں کہ اتنے میں کچھ شور میں, پرانے زمانے میں جانوروں کے گلوں میں وہ باندھ دیتے تھے نا, چلتے تھے تو وہ آواز ہوتی تو اندازہ ہوتا تھا دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے جا رہا ہے. وہ آواز گھنٹیوں کی سنائی دی تو بعض کہتے ہیں کہ غلام ساتھ میں تھا. غلام سے کہا جا دیکھ یہ کیسا قافلہ ہے, اگر ابن زیاد کا کارواں ہو تو اپنے کہیں چھپا لیا جائے.
اور اگر تو نے یہ خبر دے دی نا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہتا ہے اے جابر، یہ امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس میں آج ملے ہیں مجھ سے کچھ لوگ یہیں کے جو 40 میں کربلا گئے تھے۔ انہوں نے کوئی اپنا پول کا نمبر بھی بتایا کہ پول نمبر فلاں پر یہاں کے لوگوں کا اپنا موقف ہے۔ آج 10 لوگ، 20 لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، کانودر سے جاتے ہیں، ایران سے سینکڑوں لوگ جاتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ ان کا کام صرف زیارت نہیں ہے، وہ راستوں میں رکتے ہیں، ظاہروں کا استقبال کرتے ہیں، ظاہروں کا کالا، ظاہروں کا پیر دباتے ہیں، ظاہروں کا کالا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں، کچھ کا مقصد زیارت ہوتا ہے، کچھ کا مقصد ظاہروں کی خدمت ہوتا ہے نا۔ آج عام ظاہر، ہم جیسے گناہگار ظاہر حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو ہر طرح کی آسائش ہے۔ یا اللہ، حسین کی بہن آ رہی ہے، خدا حسین کا بیٹا آ رہا ہے، کوئی استقبال کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا مجھ کو لے چل، کھڑا کر دے راستے میں، کم سے کم میں ہی استقبال کر لوں۔ جابر تم پر ہمارا سلام، کم از کم تم پہنچ گئے تھے۔ جزاکم ربکم۔ دیکھیے آدمی پردیس میں ہوتا ہے، مصیبت پڑتی ہے، آفت آتی ہے، ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی، کچھ کامن سینس بھی یوز کرے نا۔ پردیس میں آدمی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، آفت آتی ہے، صبر کرتا ہے، جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، جب کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے نا، اتنی بات ہے کہ جب کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے سارا منظر یاد آنے لگتا ہے۔ ہاں، روایت کہتی ہے کہ جابر کھڑے ہو گئے۔ جابر بہت قریبی ہیں، جابر رسول اللہ کے بڑے خاص صحابی ہیں، ہماری جان قربان ایسے اصحاب کے اوپر۔ جیسے ہی امام سجاد کی نظر پڑی جابر پر تو حالات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مولا کو سارا منظر جابر کو دیکھ کے یاد آنے لگا۔ سناؤں آپ کو، امام نے کہا جابر، ہاتھ پکڑا، جابر آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، ایک ایک جگہ لے کے آئے ہیں۔ جابر، ہاں ہونا قتلت رجال ہونا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا۔ ہاں ہونا ذبحت اطفال ہونا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ ہاں ہونا حرقت خیام ہونا، جابر یہاں ہمارے خیمے تھے جلا دیا گیا۔ ہاں ہونا سبیت نساء ہونا، اے جابر یہیں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ ایک ایک جگہ امام کو یاد آ رہی ہے۔ بس آخری فکر ختم دعا، امام ہے، جانتے ہیں امام سے بڑا صبر دنیا میں نہیں ہوتا کسی کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ان سے بڑا صبر کسی کا نہیں ہوتا۔ صبر کی بیس پر یہ امام بنائے گئے، امام ہو کر کے، مرد ہو کر کے۔ جب امام سجاد کو ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں خیمے تھے جابر، یہاں سے ہمارے عورتوں کو اسیر کیا گیا جابر۔ جب جناب امام سجاد کو ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تو آپ بتائیے رباب کو نہیں یاد آئے گا؟ آپ بتائیے زینب کو نہیں یاد آئے گا؟ آپ بتائیے ام کلثوم کو نہیں یاد آئے گا؟ نتیجہ بتاؤں آپ کو کیا ہوگا؟
कितने दिन रहे ये लोग करबला में, बता सकते हैं आप? 20 मुहर्रम को, 20 सफ़र को तो पहुँचे हैं, चहलुम के दिन। मैं एक्यूरेट टाइम नहीं बता पाऊँगा, मेरी कम इल्मी कहिए, जहालत कहिए। 12 बजे पहुँचे, 2 बजे पहुँचे, 4 बजे पहुँचे, शाम तक पहुँचे, 20 को पहुँचे तो 20 का दिन गया ना। एक दिन 21 का रहे हैं, 22 के दिन इमाम सज्जाद ने कहा काफ़िला तैयार चलो। आज आप लोग भी ज़ियारत को जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा आदमी ज़ाहिर कहाँ रहता है? सामर्रा में, नजफ़ में, मशहद में। सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है आदमी? करबला में। हाँ, आप जाते हैं, कम से कम 1 हफ्ता रखते हैं ना काफ़िले वाले। आज आदमी यहाँ से जाए, 1 हफ्ता करबला में रहता है। रुबाब 2 दिन, ज़ैनब 2 दिन, उम्म कुलसुम 2 दिन, बच्चे 2 दिन। मौला ये क्या किया आपने? कहा भैया पहले इनकी हालत तो देखो, कैसे रहेंगे, इनकी हालत तो देखो। हालत क्या है बताऊं? रवायत कहती है बीवियां बाहर बाहर आती थी, हाय हुसैन, यो हुसैन कह के अपने आप को कब्र हुसैन पे गिराती थी, बेहोश हो जाती थी। अजब नहीं इमाम ने सोचा अगर इनको छोड़ दे रोते रोते मर जाएंगे। लिहाजा 22 सफर को अब समझ में आया कि यहाँ का प्रोग्राम 22 सफर से क्यों शुरू होता है। 22 सफर को हुक्म दे दिया, चलो खत्म हो गई बात, काफिला तैयार हो गया, हमारियाँ तैयार हो गई। शेर है इमाम हुसैन, रो चुके आप, रोना नहीं, सुन लीजिए। शेर है इमाम का, फरमाते हैं मुझको वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। खुदा हमारी कौम में भी वही मोहब्बत डाल दे ज़नो शौहर में। खुदा रुबाब का सदका है, इख्तिलाफात को दूर कर दे। काफिला तैयार हो गया, सब सवार हो गए, रुबाब नहीं दिख रही। ज़ैनब समझ गई कहाँ होगी, आए कब्र हुसैन पर, देखा रुबाब ज़ैनब कब्र हुसैन, रुबाब काफिला वतन जा रहा है, चलो सब तैयार हो गए। रुबाब ने सर उठाया, फरमाया बीबी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहिए। कहा आपका भाई मारा गया, आपके बेटे मारे गए, सदमा है, गम है, मगर मदीने जाओगी तो अब्दुल्ला है ना,